بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام میں 4 شادیوں پر اعتراض ہر دور میں اٹھایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ غیر مسلم اس کے مثبت پہلوؤں کو دیکھیں، وہ صرف اس چیز پر ہی نظر رکھتے ہیں کہ کیوں ایک مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ انہیں خواتین کے حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں اور ساری اخلاقیات بھی ایک دم ان کے اندر سما جاتی ہیں، مگر یہی غیر مسلم ایک بیوی کے ساتھ کئی گرل فرینڈز بھی رکھتے ہیں تو نہ انہیں خواتین کے حقوق کا خیال رہتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے اخلاقیات کو پاس پھٹکنے دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نوجوان ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی آیا، اس نے بھی یہی باتیں کی، مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کی ایسی تسلی کرائی کہ اس کو آخر میں ماننا پڑا کہ واقعی اسلام کے ہر حکم میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ پوری گفتگو کیوں ہوئی اور کس انجام کو پہنچی، مگر پہلے آپ کو اس لڑکے کا سوال سناتے ہیں۔ ناظرین، اس ہندو لڑکے نے مائک پر آ کر کہا کہ میرا سوال 4 شادیوں سے متعلق ہے اور یہ میرے ذہن میں ایک واقعے کی وجہ سے آیا۔ میں ایک مسلمان دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تو پاس سے لڑکیاں گزری، میرا ان پر دھیان چلا گیا۔ میرے مسلمان دوست نے یہ دیکھا تو مجھے بولا، او حرامی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میری بس نظر پڑ گئی تھی، ارادہ برا نہیں تھا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، مگر دوبارہ نظر نہ ڈالنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ واقعہ میرے ذہن میں رہ گیا اور جب تھوڑے دن بعد میں اس سے ملا تو اس نے پوچھا کہ تم مسلمان کتنی شادیاں کر سکتے ہو، جس پر اس نے جواب دیا، ہم 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری نظر تو ایک بار کسی لڑکی پر پڑ گئی تو تم نے مجھے حرامی بول دیا تھا اور تم خود 4 لڑکیوں پر نظر رکھتے ہو، یہ تو ایک گناہ ہے۔ اور پھر یہ بات کہ اگر یہی کام ایک عورت کرے تو اس کو طوائف، بد اخلاق وغیرہ کہا جاتا ہے، مگر مرد کرے تو اس کو پوری اور کھلی اجازت ہے، ایسا کیوں ہے؟ I'm a very close friend of mine. I just want to share an experience of that. We once traveled in his bike, and in fact we have traveled many times. When I was traveling in his bike, sitting at the back, a group of girls passed by. Suddenly I had a momentary glance. It wasn't intentional though. Then he told me that I'm a harami. Then I told him how can you marry the second girl in the first place? Because you already married one girl. Even if it is allowed, it's actually a sin because the first girl might not like it. She may shake her head as well. Okay, you go marry the second girl, but I don't think so that she'll like it. So I just told him that this is in fact more sin that you're doing. I didn't compare myself to him. I just told him that this is a sin. But then he told all are humans, so we can marry, so it's not a problem. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان کے سوال کی بہت تعریف کی اور کہا کہ آپ کے دوست نے آپ سے جو بھی کہا وہ ایک غلط چیز ہے، اس نے بد اخلاقی کی، یہ کسی بھی طرح سے اسلامی عمل نہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس کا بھی وہ مطلب نہیں تھا، بس اس کے منہ سے نکل گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بولے، اگر آپ میں صلح ہو گئی اور آپ نے معاف کر دیا تو یہ آپ کے آپس کا مسئلہ تھا جو ختم ہو گیا۔ میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ یہ غیر اسلامی تھا۔ اسلام میں اخلاقیات کی تلقین کی گئی ہے، بد اخلاقی سے دور رہنے کا حکم ہے۔ جو بھی یہ سن رہا ہے وہ بھی جان لے کہ اس عمل کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے مرکزی سوال کی طرف آتا ہوں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ قرآن پاک دنیا میں واحد کتاب ہے جو کہتی ہے کہ ایک ہی شادی کرو۔ قرآن پاک کے علاوہ دنیا کی کوئی اور کتاب ایک شادی کی تلقین نہیں کرتی۔ اگر آپ ہندو صحیفے پڑھیں تو رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے باپ بادشاہ درشت کی 3 بیویاں تھیں۔ اگر آپ مہا بھارت پڑھیں تو شری کرشنا کا ذکر آتا ہے، شری کرشنا کی 16,108 بیویاں تھیں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوؤں نے صحیح کیا، انہوں نے بھی غلط کیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہندوؤں نے غلط کیا، میں صرف ابھی معلومات دے رہا ہوں، پھر میں منطق کی طرف آتا ہوں۔ If you read Ramayana, the father of Shri Ram, King Dashrath, how many wives did he have? He had 3 wives. If you read Mahabharata, Shri Krishna, how many wives he had? How many? 4? I know that more than one, that's it, sir. How many? More than one, at least you know. Yeah. How many? 4? 10,000? 10,000? He had 16,108 wives. How many? No, one more point here is that Let me give I'm the not complete saying answer. the Hindus did the right thing, sir. No. Even I'm not saying that it's the right. I'm coming to the answer. All right, sir. After I finish the answer, I'll come to logic also. I never said that you are saying Hindus did right. Yeah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب جاری رکھا اور بتایا کہ کرشنا کی 16,108 بیویاں تھیں اور کرشنا کو سب سے زیادہ پریم رادھا سے تھا اور رادھا ان 16,108 بیویوں میں شامل نہیں تھی۔ بیوی نہ ہونے کے باوجود کرشنا نے رادھا کو ساتھ رکھا۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں، سلیمان کی 700 بیویاں تھیں۔ تو ہندو، عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والے جتنی چاہے شادیاں کر لیں، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ مجھے ہندو صحیفوں سے کوئی ایک بھی ایسا حوالہ بتا دو جس
جس میں کہا گیا ہو کہ صرف ایک شادی کرو؟ اس شخص نے کہا کہ میں پیش نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کچھ موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب آپ کے شری رام کے باپ کی 3 بیویاں تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ایک ہی شادی کرنی چاہیے؟ شری کرشنا 16,000 سے زائد شادیاں کر سکتا ہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ایک ہی شادی کرنی چاہیے؟ ہندو صحیفے وشنو سوترا میں لکھا ہے کہ ایک برہمن 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر تم اپنے صحیفے نہیں پڑھتے تو کیا میرا یہ قصور ہے؟ یہ شخص کہنے لگا کہ میرا مدعا یہ ہے کہ اگر صحیفے کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کر لو تو یہ لازم نہیں کہ کر ہی لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سب ہندو، یہودی اور عیسائی صحیفوں کے اندر لکھا ہے کہ جتنی مرضی شادیاں کرو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ تم بار بار میری بات کاٹتے ہو، سنتے ہی نہیں۔ میں ایک لفظ بولتا ہوں اور ساتھ ہی تم اعتراض کر دیتے ہو۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ چاہے ہمیں یہاں ساری رات ہی کیوں ٹھہرنا پڑے، میں تمہارے ساتھ رکوں گا اور تمہیں قائل کروں گا کہ اسلام واقعی سچا مذہب ہے اور تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کروں گا۔ Let me complete my full answer. I'll give you time to speak. Yeah, sure. And then I'll ask you everything what you say is wrong with Islam and I'll convince you, inshallah. Yeah, okay. Even if you have to stay till the morning. Sorry? Even if you have to stay till the morning, you and I. Yeah, okay, yeah. Even if you have to stay till the morning. Sure, sir, yeah. If the police does not give permission, we'll go in the room and talk. Great, sir. Fine, sir. Thanks a lot, sir. Please go. Yes, but you come to me, okay, afterwards. Yeah, sure, yeah. And we'll talk till you get convinced. Sure, with sir. each and every misconception you have about Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کسی صحیفے میں یہ نہیں کہا گیا کہ شادیوں کی لمٹ۔ ایک یہودی ربائی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہودیوں کو ایک ہی شادی کرنی چاہیے۔ اس نے یہ زہر سوچ میں پھیلایا۔ یہ سن 960 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 1030 قبل مسیح میں مرا۔ اس نے یہ سوچ پیدا کی کہ شادی ایک کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود 1950 تک جو یہودی مسلم معاشروں میں رہتے تھے ان کو سیفرڈاگ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے۔ 1950 میں ایک اور یہودی روائی نے کہا کہ ایک ہی شادی کریں۔ عیسائیوں پر چرچ نے پابندی لگائی کہ وہ ایک شادی کریں۔ بائبل کے مطابق تو آپ جتنی بھی چاہیں شادیاں کریں۔ جب حضرت ابراہیم نے 3 کی، حضرت سلیمان نے 700 کی، تو میں اور تم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ایک سے زیادہ شادیاں گناہ ہیں؟ جب پیغمبر ایک سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے ایک مثال بنا رہے ہیں کہ ہمیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی بھارتی حکومت نے 1954 میں ہندو اسپیشل میرج ایکٹ نکالا جس میں حکم دیا گیا کہ ہندو ایک ہی شادی کر سکتے ہیں۔ ایک سروے کیا گیا کہ ہندوستان میں کس نے ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں تو معلوم ہوا کہ 1951 سے 1961 کے دوران مسلمانوں کی مجموعی آبادی کی صرف 4.3% نے ایک سے زیادہ شادیاں کی اور یہی پرسنٹیج ہندوؤں میں 5% تھی۔ A government report which gave us statistics on page number 66, 67. The percentage of Indians who married more than one wife, polygamous marriages, between 1951 1961. Muslims did 4.31% polygamous marriages. Hindus 5.06. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ یا قرآن پاک کے علاوہ کسی اور صحیفے میں نہیں دیا گیا۔ تو اسلام میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا فرض نہیں بلکہ یہ آپشن دیا گیا کہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی بیویوں میں انصاف کر سکتے ہیں۔ اب اس کا سائنسی پہلو دیکھیں تو مرد اور خواتین ایک ہی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کے ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نومولود بچیاں بچوں کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، وہ جراثیموں سے زیادہ بہتر انداز میں لڑ سکتی ہیں۔ پھر جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، نشے کی بیماریاں لگتی ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد مردوں کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں آج مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت کم ہو چکی ہے۔ صرف چند ترقی پذیر ممالک ہیں جہاں پر مرد خواتین سے زیادہ ہیں جیسے کہ بھارت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے، اس بن پیدا ہوئی بچی کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں ہر روز 3000 سے زیادہ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ اس طرح بھارت میں ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ بچیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دی جاتی ہیں۔ تامل ناڈو اسپتال کی رپورٹ کے مطابق ہر 10 میں سے 4 بچیوں کو روزانہ مارا جاتا ہے۔ اور راجستھان میں بل بورڈ لگے ہوتے ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ 500 روپے الٹرا ساؤنڈ پر لگائیں اور مستقبل میں 5 لاکھ روپے بچائیں۔ مطلب کہ 500 روپے میں الٹرا ساؤنڈ کرا کے پتہ کریں کہ لڑکی ہے تو مار دیں، پھر اس کی شادی کے وقت جہیز کی مد میں 5 لاکھ روپے کے اخراجات بچا لیں۔ اگر یہ اسقاط حمل کا لامتناہی سلسلہ رک جائے تو قدرتی طور پر چند سال میں بھارت میں خواتین کی آبادی مردوں سے بڑھ جائے گی۔ Out of 10 females born alive, 4 are put to death. And there are billboards in Rajasthan and here, spend 500 rupees
amniocentesis, ultrasonography, identify the sex you're carrying in your womb, and say 500,000 rupees, indicating spend 500 rupees, do ultrasonography if it's a girl, abort her, and say 5 lakh rupees, few lakh in upbringing her and balance in dowry. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ نیو یارک میں خواتین کی تعداد مردوں سے 10 لاکھ زیادہ ہے، پورے امریکہ میں 70 لاکھ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ ہیں، جرمنی میں 50 لاکھ، انگلینڈ میں 40 لاکھ، روس میں 90 لاکھ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ اور فرض کریں کہ میں آپ کی سوچ سے اتفاق کر بھی لوں کہ ایک مرد کو ایک ہی شادی کرنی چاہیے کیونکہ دوسری شادی پر پہلی بیوی کو برا لگے گا، تو پھر فرض کریں کہ آپ کی بہن اگر امریکہ میں رہتی ہو، وہاں ہر مرد ایک شادی کر لے، پھر بھی 78 لاکھ خواتین ایسی ہوں گی جن کو شوہر نہیں ملیں گے، اور آپ کی بہن بھی ان 78 لاکھ خواتین میں ہو جن کو شادی کرنے کے لیے کوئی مرد نہ ملے، تو ان کے پاس صرف یہی راستہ ہوگا، وہ یا تو کسی دوسرے شادی شدہ مرد سے شادی کر لے یا پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جائے۔ امریکہ میں مسٹریس یعنی شادی سے باہر جسمانی تعلقات رکھنے کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ امریکی سروے کے مطابق ہر امریکی شخص شادی سے پہلے 8 خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات میں رہتا ہے، اور شادی کے بعد ان کی کتنی مسٹریس ہوتی ہیں یہ اس سروے میں نہیں بتایا گیا۔ وہاں گرل فرینڈ جتنی مرضی رکھیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی دوسری شادی کی بات آ جائے واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گرل فرینڈ کو تو کوئی حقوق بھی نہیں ملتے، نہ جائیداد نہ عزت، دوسری بیوی بننے پر تو جائیداد میں حصہ ملتا ہے اور عزت بھی ملتی ہے۔ In America, having mistress is common. According to American statistics, an American man on an average has 8 different sexual partners before he settles down with one. How many? 8. Some may have 2, some may have 10, some may have 100. Average is 8. And after marrying, how many sexual partners they have? The statistics not mentioned there. 8. Having mistress in America is common. 1, 10, 20. Having more than one wife doesn't go down the throat. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے کہا کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی عورت سوکن نہیں چاہتی، مگر اسلامی شریعت کہتی ہے کہ بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان بہتر ہے۔ ایک پرہیزگار مسلمان عورت جانتی ہے کہ دنیا کا چلن کیسا ہے، اس کو اس چیز میں برا نہیں لگے گا کہ اس کے شوہر دوسری شادی کر لے تاکہ دوسری عورت پبلک پراپرٹی نہ بنے۔ وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، وہ تمہاری طرح خود غرضی نہیں دکھاتی۔ کوئی بھی مسلمان عورت جو نیک ہے وہ اپنے دل کے خلاف جا کر اپنے مسلمان بہن بھائی کا خیال کرے گی اور اپنے شوہر سے شادی کی اجازت دے گی۔ اسلام جسم کی فروخت پر یقین نہیں رکھتا۔ جب دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے تو پھر تمہارے پاس اس کا حل کیا ہے؟ میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، اگر تمہاری بہن امریکہ میں ہو اور ہر ایک کی شادی ہو جائے اور تمہاری بہن ان میں سے ہو جس کی شادی نہ ہو، تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم اس کی شادی کسی شادی شدہ مرد سے کرواؤ گے یا پھر اس کو پبلک پراپرٹی بننے دو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اپنی بہن کو شادی شدہ مرد سے ہی بیاہ دوں گا۔ Would you prefer her marrying a man who already has a wife and getting honor, grace, her rights and all, or becoming public property? What would you prefer? Obviously she can marry, sir, but given the fact that the first wife accept that. But would you prefer your sister marrying a man who already has a wife or becoming public property? No, actually the first one, but again only if the first girl accepts it, sir. If she accepts it, what would you prefer? Obviously marry him. Correct. Rather than becoming public property. So what's the problem? I'm asking the question, would you prefer her marrying a man who already has a wife or public property? You said marrying a man who already has a wife, correct? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ صرف اسلام ہی ہے جو بے حیائی سے روکتا ہے اور خواتین کی عزت و عفت محفوظ رکھنے کے لیے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے اس سے متعلق کوئی بھی اور سوال ہو تو تم میرے پاس میرے کمرے میں آ کر پوچھ سکتے ہو، میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ اس ہندو شخص کے پاس کوئی اور سوال نہیں تھا، اس کے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب اس کو مل چکے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔